دوسرا شکاری فوراً بولا، بہتر ہے جناب حاکم، یہ رقم تو ہماری جان کی قیمت سے بھی زیادہ ہے، آپ یہ رقم ہمیں دے دیں، ہم اس پرندے کی زیادہ دیر تک دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھی نے اس کی باتوں کو کاٹ کر کہا، آپ کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر سلامت رہے، لیکن جناب حاکم، اس نایاب پرندے کی قیمت ان باتوں سے زیادہ ہے۔ حاکم نے پرندے کو دوبارہ پنجرے میں ڈال دیا اور کہنے لگا، اگر تمہیں یہ قیمت منظور نہیں ہے تو تم دوبارہ جاؤ اور اس کی قیمت لگواؤ۔ مجھے کوئی عذر نہیں ہے، لیکن تم جلد ہی کوئی فیصلہ کر لو۔ میں اور اس خوبصورت پرندے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے شکاری کا لالچ اب بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے وہ حاکم کی بتائی گئی قیمت کو ٹھکرا دیتا اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا تھا۔ اور اگلے دن یہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، تم نے دیکھ لیا ہے، ہم حاکم سے جو بھی قیمت مانگیں گے وہ ہمیں وہی قیمت دے گا، اس لیے کہ یہ نایاب پرندہ ہے اور اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے جو حاکم ہمیں دینا چاہتا ہے۔ دوسرا شکاری اسے کہنے لگا، لیکن دکانداروں نے تو اس پرندے کی قیمت صرف 50 دینار لگائی ہے۔ لالچی شکاری کہنے لگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان دکانداروں کو اس پرندے کی اصل قیمت معلوم ہی نہ ہو، شاید انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا پرندہ دیکھا ہی نہ ہو۔ دوسرے شکاری نے لالچی شکاری سے کہا، اگر تم سچ پوچھتے ہو تو میں حاکم کی باتوں اور تجویز کو بھی درست تسلیم نہیں کرتا، اور مجھے تو اس بات کی کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ حاکم کے ذہن میں در پردہ کوئی اور تجویز ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاکم ہماری ہر بات کو درست مان کر تسلیم کرتا جائے؟ لالچی شکاری اپنے ساتھی کی کسی بھی بات پر متفق نہیں تھا اور وہ اسے کہنے لگا، یہ سب باتیں محض تمہارا وہم ہیں۔ لالچی شکاری نے یہ کہا اور جوہری کی دکان کی طرف چل پڑا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لالچی شکاری اسے کہنے لگا، حاکم ہمیں اس پرندے کی جو قیمت دے رہا ہے اس سے ہماری حالت یکسر تبدیل ہو جائے گی، اس لیے میں جوہری کی دکان پر جانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے انگوٹھی کے لیے قیمتی ہیرا خرید سکوں۔ دوسرا شکاری اسے کہنے لگا، ارے یار، مجھے تمہاری باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اب نہ بوجھ ہے اور نہ ہی بار برادری کے لیے جانور ہیں، لیکن تم ابھی سے کیوں ہیرے کی خرید کی فکر میں لگ گئے ہو؟ لالچی شکاری پر اس کی ساتھی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ سیدھا جوہری کی دکان پر چلا گیا اور اسے ہیرے کا پیانہ دے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن انہوں نے پنجرا اٹھایا اور حاکم کے محل کی طرف چل دیے۔ اس مرتبہ بھی حاکم نے ان کا خوش اخلاقی سے استقبال کیا، ان کا حال احوال پوچھا اور پرندے کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے ہنستا رہا اور کچھ دیر بعد کہنے لگا، آخر تم کسی نتیجے پر پہنچ ہی گئے ہوگے، مجھے یہ پرندہ بہت پسند آیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے اس کی آخری قیمت بتا دو۔ لالچی شکاری نے جواب دیا، جناب حاکم، میرا اندازہ ہے کہ اس پرندے کی قیمت 5000 دینار تک ہو سکتی ہے، لیکن ایک پرندہ فروش تاجر کل اس شہر میں آنے والا ہے، اس لیے اس کی صحیح قیمت وہی بتا سکتا ہے۔ آپ مہربانی کریں اور ہمیں مزید ایک اور دن کی مہلت دیں تاکہ آپ کے یا پھر ہمارے دل میں کسی قسم کے وہم کی مزید کوئی گنجائش نہ رہے۔ حاکم پہلے تو یہ باتیں سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر پہلے کی طرح زور زور سے ہنسنے لگا اور جب تھک گیا تو کہنے لگا، ہاں ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کل تک صبر کر لیتا ہوں، لیکن میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ لالچی شکاری نے کہا، ہم کل یہ پرندہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہ دن بھی تیزی سے گزر گیا اور اگلے دن دونوں شکاری پرندے کا پنجرا اٹھائے محل میں پہنچ گئے۔ وہ کافی دیر باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے، اس کے بعد موضوع کی طرف آئے۔ پھر حاکم نے دونوں شکاریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس نایاب پرندے کی قیمت معلوم ہو گئی ہے؟ کیا تم تیار ہو کہ تم 5000 دینار لے کر یہ پرندہ میرے حوالے کر دو؟ پہلا شکاری حاکم کی یہ باتیں برداشت نہ کر سکا اور فوراً سے بولا، جناب حاکم، آپ ہمیں اس پرندے کی قیمت 10,000 دینار دے دیں، ویسے تو اس نایاب پرندے کی قیمت 10,000 دینار سے بھی زیادہ ہے۔ حاکم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، تم نے اس کی بہت مناسب قیمت بتائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں 10,000 دینار کے بجائے 12,000 دینار دے دوں، کیا اب تم راضی ہو؟ دوسرا شکاری کہنے لگا، جناب حاکم، یہ قیمت بہت زیادہ ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ قیمت مل سکتی ہے۔ اب ساتھ ہی لالچی شکاری بولا، ہاں جناب حاکم، آپ نے جو اس پرندے کی قیمت بتائی ہے، اگر آپ اس کی قیمت میں مزید اور اضافہ کر دیں
تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حاکم نے جب یہ باتیں سنی تو زور زور سے ہنسنے لگا اور خزانچی کو بلانے لگا۔ حاکم کے حکم پر خزانچی فوراً حاضر ہوا۔ حاکم نے لالچی شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خزانچی کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤ، ملک کا سارا خزانہ اس شکاری کے سامنے ڈھیر کر دو۔ خزانچی حاکم کی باتیں اچھی طرح نہ سمجھ سکا اور حاکم سے کہنے لگا، جناب حاکم، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور معاملہ کیا ہے؟ میں ملک کا سارا خزانہ اس شخص کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ حاکم نے پرندے کو اچھالا اور فضا میں اڑا دیا اور کہنے لگا، اس پرندے کے لیے یہ پرندہ بہت ہی قیمتی اور نایاب ہے، اور میں اس پرندے کے عوض اسے جو بھی دوں گا وہ اس کے لیے کم ہی ہوگا۔ حاکم نے جب اپنی بات مکمل کی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حاکم کی باتوں اور خزانچی کو بلانے سے لالچی شکاری اب سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور جب حاکم اپنی ہنسی سے تھک گیا تو دونوں شکاریوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بہت خوب، یہ نایاب پرندہ تو بہت قیمتی ہے۔ شاید تمہارا خیال ہوگا کہ میں اس پرندے کی قیمت سے لا علم ہوں۔ دوسرا شکاری کہنے لگا، جناب حاکم، میں تو شروع سے ہی 1000 دینار پر راضی تھا۔ حاکم نے لالچی شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے اس ساتھی نے تمہیں اس رقم سے بھی محروم کر دیا ہے، اور میں تو پہلے دن سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص اتنا لالچی ہے کہ میری ہر پیشکش کو ٹھکرا دے گا۔ اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ عرصہ اسی سوال و جواب میں گزر جائے اور مجھے بھی تفریح کا کچھ موقع میسر آئے۔ میں خود بھی چند ملکی معاملات میں الجھا ہوا اور پریشان تھا، اور اب تو بہت خوش ہوں کہ اس پرندے کا مالک بن گیا ہوں اور مجھے 50 دینار بھی خرچ نہیں کرنے پڑے۔ واقعی تم دونوں نے میری تفریح کا موقع فراہم کیا ہے۔ لالچی شکاری نے کہا، جناب حاکم، کیا واقعی آپ ہمیں اس پرندے کے عوض کچھ نہیں دینا چاہتے؟ حاکم نے اسے کہا، میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کی سزا دینے سے گریز کروں، اور وہ بھی محض اس لیے کہ تم میرے لیے تفریح کا سبب بنے۔ اب دیر کیے بغیر تم جلدی یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تم نے دیر کر دی تو شاید مجھے تمہارے لیے کوئی سزا بھی تجویز کرنی پڑے۔ جب دونوں شکاری محل سے باہر نکلے تو لالچی شکاری تیزی سے بھاگنے لگا اور سوچنے لگا کہ کہیں حاکم انہیں دوبارہ طلب نہ کر لے اور سزا کا حکم دے، اور ساتھ ہی دوسرا شکاری اپنے دوست لالچی شکاری سے کہنے لگا، سناؤ میرے دوست، تم نے اپنا قیمتی اور نایاب پرندہ حاکم کو کتنی قیمت میں فروخت کیا ہے؟ لیکن لالچی شکاری کی حالت تو یہ تھی کہ گویا اس کے جسم پر چھری بھی چلائی جاتی تو اس کے جسم سے خون نہ نکلتا، اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اسی قیمت میں جتنی قیمت میں حاکم نے اسے خریدا ہے۔